بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم سفید بالوں کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے۔ اکثر ہمارے بھائی سفید بالوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کو جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں کہ دوبارہ نہ آئے۔ خاص کر ہماری بہنیں یہ عمل کرتی ہیں۔ ہم آپ کو حدیث نبوی کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ سفید بالوں کا آنا کیسا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس مسلمان کے سفید بال ہوں اور وہ اپنے سفید بالوں کو نہ اکھیڑے، کیونکہ قیامت کے دن سفید بال بندے کے لیے نور بن کر ظاہر ہوں گے۔ سفید بالوں کے بدلے میں اللہ پاک جتنی تعداد میں سفید بال ہوں گے، سفید بال کے حساب سے اس بندے کی نیکیوں میں اضافہ کر دے گا اور ایک ایک بال کے بدلے میں اس کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔ یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن مسیب کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلے فرد ہیں جنہوں نے اپنی مونچھوں کو کاٹا، اور آپ جب بڑھاپے کو پہنچے تو آپ علیہ السلام کے بال سفید ہوئے، تو آپ نے اللہ سے پوچھا، اے میرے مالک، یہ کیا معجرہ ہے؟ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو جواب دیا، اے میرے دوست، یہ میری رحمت ہے۔ بالوں کا سفید ہونے سے انسان کی شان و شوکت، عزت و وقار بڑھ جاتا ہے اور تمام برے کاموں سے بچنے کی یہ علامت ہے۔ حضرت ابراہیم نے عرض کیا، اے میرے مولا، یہ تو بڑی شان ہے، اے اللہ میرے وقار کو بلند فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مسلمان بوڑھا ہو گیا تو اس کا بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور بن کر ابھرے گا۔ ایک بندہ رسول اللہ سے عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، لوگ سفید بالوں کو اکھاڑ دیتے ہیں۔ یہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اپنے سفید بالوں کو اکھاڑتا ہے تو اس نے قیامت کے دن اپنے نور کو ختم کر کے اکھاڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سفید بال قیامت کے دن مسلمان کے لیے نور ہے۔ ان سفید بالوں کے بدلے اللہ پاک اس بندے کی نیکیاں لکھتا ہے اور گناہوں کو ختم کرتا ہے اور اس بندے کا درجہ بھی بلند فرماتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک نبی حضور اکرم کی بارگاہ میں پیش ہوا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کون سا بندہ بہتر ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، جو بندہ بڑھاپے میں پہنچا اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں، وہ سب سے بہتر ہے۔ اس نے پھر دریافت کیا، یا رسول اللہ، سب سے برا کون شخص ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، جو بڑھاپے میں گیا اور اس کے گناہ زیادہ ہوں۔ حضرت عثمان غنی سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے، جب میرا بندہ 40 سال کی عمر پر پہنچ جاتا ہے تو میں اس کو 3 امراض سے بچا لیتا ہوں۔ نمبر 1 دیوانگی، نمبر 2 کوڑ، نمبر 3 جلد کے سفید داغ۔ جب میرا بندہ 50 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو میں قبر میں اس کا حساب و کتاب آسان کر دیتا ہوں۔ جب میرے بندے کی عمر 60 سال ہو جاتی ہے تو میں اس کا دھیان اپنی عبادت کی طرف کرتا ہوں۔ جب میرا بندہ 70 سال کا ہو جائے تو میرے فرشتے اس بوڑھے بندے سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ 80 سال کا ہو جائے تو اس کے نیک اعمال لکھے جاتے ہیں اور برے اعمال کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ جب بندے کی عمر 90 سال ہو جائے تو فرشتے فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا خاص بندہ ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اس سے مراد ہے کہ اس بندے کی عمر پوری ہو چکی ہے اور روح کو اس کے جسم میں قید کر کے رکھا گیا ہے، بس یہ اب وصال کے قریب ہے۔ جب بندے کی عمر بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے ہوش و حواس قائم نہیں رہتے، جو منہ میں آتا ہے وہ بول دیتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کون سے الفاظ بول رہا ہے۔ اس عمر میں اللہ پاک اس بندے کے جوانی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اس کو معاف کرتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل ابھی میرے پاس آئے اور فرمایا ہے کہ قسم ہے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جس نے آپ کو حق و سچ کے ساتھ بھیجا ہے۔ ایک آدمی نے 500 سال تک سمندر میں ایک پہاڑ کے اوپر رہ کر اللہ کی عبادت میں گزار دیے۔ یہ پہاڑ تقریباً 30 مربع میل پر مشتمل ہے۔ یہ پہاڑ
کئی سینکڑوں میل پھیلے سمندر کے اندر واقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے لیے اس پہاڑ پر میٹھے پانی کا چشمہ عطا کیا جس کی دار ہاتھ کی انگلی کے برابر ہے۔ اس پہاڑ کے پاس ایک انار کو اگا دیا جس پر ہر دن ایک انار لگ جاتا تھا۔ وہ بندہ پہاڑ سے نیچے آتا، انار سے پیٹ بھر کر کھاتا، وضو کرتا اور خداوند کریم کی عبادت میں مصروف ہو جاتا۔ جب وہ نیک بندے کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میری موت سجدے کی حالت میں آئے اور میرے جسم کو پاک صاف جگہ پر محفوظ کر دیا جائے۔ جب قیامت کے دن دوبارہ مجھے زندہ کیا جائے تو میں سجدے کی حالت میں ہی زندہ کیا جاؤں۔ اللہ پاک نے اس کی یہ خواہش پوری کی۔ حضرت جبرائیل مزید فرماتے ہیں کہ ہم آسمان پر جاتے اور زمین پہ اترتے وقت اس کو سجدے کی حالت میں ہی دیکھتے ہیں۔ روز قیامت جب اس شخص کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرمائے گا کہ اے میرے بندے، میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ تو وہ بندہ سوال کرے گا کہ اے اللہ، میرے نامہ اعمال کی وجہ سے مجھے جنت میں کیوں نہیں بھیجا جا رہا؟ 2 بار یہی کہا جائے گا، پھر اللہ پاک فرمائے گا جا بندے، میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ وہ بندہ کہے گا اے اللہ، میرے اعمال کی وجہ سے مجھے جنت میں کیوں نہیں بھیجا جا رہا؟ تو اللہ پاک اس سے فرمائے گا کہ تجھے جو نعمتیں میں نے عطا کی تھیں اس کا اور تیرے اعمال دونوں کا حساب کتاب ہوگا۔ پھر جب حساب شروع ہوگا تو صرف آنکھ کی عطا کی گئی نعمت سے ہی اس کے 500 سال کے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے اور باقی سارے جسم کے جو احسان ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ اس بندے کو جہنم میں ڈال دو۔ جب اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے پکڑا جائے گا تو وہ بندہ کہے گا اے اللہ، مجھے اپنی رحمت سے ہی جنت میں بھیج دے۔ اللہ پاک فرمائے گا میرے اس نیک بندے کو ادھر لاؤ۔ جب اس کو لایا جائے گا تو اللہ پاک فرمائے گا تجھ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ کہے گا اے اللہ، تو ہی مجھے دنیا میں زندگی دینے والا ہے۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ تجھ کو 500 سال تک زندہ رکھ کر عبادت کی توفیق دینے والا کون ہے؟ وہ جواب دے گا اے اللہ، آپ نے ہی مجھے زندہ رکھا اور عبادت کی ہمت دی۔ اللہ پاک فرمائے گا تجھے سمندر میں پہاڑ کے اوپر کس نے پہنچایا اور وہاں پانی اور انار مہیا کرنے والا کون تھا؟ وہ بندہ جواب دے گا کہ اے اللہ، آپ نے ہی مجھے سب کچھ عطا کیا۔ اللہ پاک فرمائے گا تیرے کہنے پر ہی میں نے تیری جان سجدے کی حالت میں نکالی اور سجدے کی حالت میں دوبارہ ڈال دی۔ یہ سب میری رحمت کی ہی وجہ سے ہوا۔ میں اب بھی تجھے اپنی رحمت کی وجہ سے ہی جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی، دنیا و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ پاک کی رحمت سے ہی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی رحمت سے ہی جنت میں جگہ عطا فرمائے۔